تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں عاشق کے باغ میں معشوق سے ملاقات کا جو واقعہ تھا، اس کے تسلسل میں ایک حکایت آئی تھی کہ ایک صوفی جس کی بیوی بد کردار تھی، وہ اپنے عاشق کے ساتھ دن کے اجالے میں پکڑی گئی، جبکہ وہ شوہر اپنے کام سے گیا ہوا تھا، اور دوپہر میں جب وہ گھر لوٹا تو گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے کھٹکھٹایا، کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا، تو اب چونکہ کوئی اور راستہ نہیں تھا ان کے بچ کے نکلنے کا، تو انہوں نے کیا ہیلا بنایا اس صوفی کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کی داستان آج بیان ہوگی۔ چادر خود را برو افگند زود، مرد را زن کرد و در را برکشود۔ تو اب جب بیوی نے دیکھ لیا کہ یہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی دوسرا دروازہ تو تھا نہیں، کوئی چھپنے کی کوئی جگہ تو تھی نہیں، تو اس عورت نے اپنے عاشق کے اوپر ایک گھونگھٹ ڈال دیا، یعنی عورتوں کا لباس پہنا کر اس کو ایک گھونگھٹ میں چھپا دیا، یعنی گویا کہ ایک مرد کو عورت بنا دیا پہلے، اس کے بعد دروازہ کھولا۔ اب اس کی جو پلاننگ تھی وہ کیا پلاننگ تھی، اور اس نے اس مرد کو عورت کیوں بنایا، کیا چھپانا چاہتی تھی اور کس طرح سے اپنی پردہ پوشی کرنا چاہتی تھی۔ زیر چادر مرد رسوا و عیاں، سخت پیدا چون شتر بر نرد باں۔ چادر کے اوپر مرد عورت کی شکل میں رسوا ہو رہا ہے۔ ایک مرد کو عورت کی طرح بننے پر مجبور کرنا گویا کہ اس مرد کو رسوا کرنا ہے، اس کی رسوائی ہے۔ ایسی مجبوری آن پڑی ہے کہ ایک مرد عورت کا بھیس اختیار کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کسی مرد کا عورت بن جانا جیسے سیڑھی کے اوپر پھر اونٹ چڑھانا، جو زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا، وہی حالت ہے۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا، مولانا روم یہ مثال دیتے ہیں سیڑھی پر اونٹ چڑھانے کی، مطلب اگر سیڑھی پر اونٹ چڑھ جائے تو زیادہ دیر تک سیڑھی ٹک نہیں سکتی۔ یہاں پر بھی وہی حال ہوتا، کب تک چھپاؤ گے۔ اور ویسے بھی مرد کو جب عورت بنایا جاتا ہے تو اس کے حلیے سے بیرونی طور پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت نہیں ہے، مرد ہے۔ از تعجب گفت صوفی چیستی، ہرگز را من ندیدم کیستی۔ صوفی اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ ایک خاتون جو بظاہر خاتون ہے، ایک مقام پر اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالے بیٹھی ہے، تو کہنے لگا کہ یہ کیا ہے۔ اب دیکھیے، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مرد آدمی ہے، اس کو عورت بنا کر بٹھایا گیا ہے، لیکن جیسا اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ صوفی نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں ایسا کھیل کھیلوں گا کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، بھولا بن جاؤں گا، کچھ دیر کے لیے اس کو یہ سمجھ میں آنے نہیں دوں گا کہ میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ اب یہاں پر وہ بھولا بن رہا ہے، بن کر پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، کون ہے، میں نے کبھی تو اس کو نہیں دیکھا، یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے یہ خاتون۔ گفت خاتونیست از اعیان شہر، مرورا از مال و اقبال است بہر۔ تو اس بیوی نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی خاتون ہے شہر کی، بڑے رئیس گھرانے سے اس کا تعلق ہے، مال دولت روپیہ پیسہ ہر چیز اس کے پاس ہے، مالدار گھرانے کی مالدار خاتون اور باعزت خاتون ہے۔ درب بستم تا کسے بیگانہ، در نہایت زود نہ دانانہ۔ میں نے دروازہ اس لیے بند کر دیا تھا کہ کہیں کوئی بھولے سے نادانستہ طور پر گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے، کیونکہ یہ عزت دار خاتون ہے، ہر کسی کے سامنے نکلتی نہیں ہے، گوشہ پردہ والی خاتون ہے۔ اچانک کوئی گھر میں داخل ہو جائے، جیسے کہ آپ ہی اگر اچانک گھر میں داخل ہو جائیں، غیر محرم خاتون کو دیکھیں تو بات اچھی نہیں ہوتی، اس لیے میں نے اندر سے دروازہ لگا دیا تھا۔
اب جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے اس کو کہا کہ تم پردے میں آ جاؤ، میرے شوہر آ رہے ہیں، تو اس لیے سے پردے میں بیٹھ گئی ہے۔ گفت صوفی چیستش ہی خدمت تا برارم بے سپاسو منتے، تو صوفی نے کہا کہ ہاں اچھا ایسا ہے، تو اب یہ بتاؤ کہ وہ آئی کیوں ہے، اس کو کیا کام ہے؟ What service is there for her that I may perform it؟ کچھ ہے میرے لائق خدمت جو ہمارے گھر کو وہ آئی ہے تاکہ میں اس کی خدمت کروں بغیر کسی شکر گزاری کے یا بغیر کسی احسان جتائے کے؟ شکر گزاری تھینکس کی بھی ضرورت نہیں ہے، احسان جتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرے گھر پہ کسی کام سے آیا ہے تو پوچھو کس مقصد کے تحت آئے ہیں تاکہ ہمارے سے جو خدمت ہو سکتی ہے ہم وہ کریں۔ گفت میلش خیشیو پیوستگیس نیک خاتونیست حق دانت کے کیس، تو اس نے کہا کہ یہ ایک خاص مقصد کے تحت آئی ہے، اپنائیت کا مظاہرہ کرتی ہے، بہت خلوص دل کی معلوم ہوتی ہے، اور ایک رشتہ لے کر آئی ہے۔ یہ خاتون بڑی بھلی خاتون ہے، جانتی تو نہیں ہوں میں کہ کون ہے، لیکن ایک اچھے ارادے کے ساتھ اچھی خاتون آئی ہے۔ یک پسر دارت کے اندر شہر نیست خوب و زیرک چابوسو مکسب کنیست، اس کو ایک لڑکا ہے جو اس وقت شہر میں نہیں ہے، وہ خوبصورت ہے، لڑکا عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے، ایکٹیو ہے، چست ہے اور کمانے والا ہے، اس کا رشتہ لے کے آئی ہے۔ خاص تو دختر را ببینت زیر دست اتفاقاً دختر اندر مکتبست، تو اس نے چاہا کہ یہاں پر آ کر ہماری لڑکی سے اس کے بیٹے کا رشتہ کرائے، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی ہے تاکہ وہ ہماری بیٹی کے ساتھ اس بچے کو رشتے ازدواج میں باندھنا چاہتی ہے، اور وہ آئی ہے بچی کو دیکھنے کے لیے، لیکن اتفاق سے بچی بھی اسکول گئی ہوئی ہے، گھر پہ نہیں ہے۔ باز گفت ار آرد باشد یا سبوس می کنم اورا بجانو دل حروس، لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ بچی نہیں ہے گھر پہ، اسکول گئی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ میں آئی تو تھی دیکھنے کے لیے، لیکن شریف لوگ چاہیے مجھے، بچی کیسی بھی ہو، آٹا رہے یا بھوسی رہے، کالی رہے یا گوری رہے، خوبصورت رہے کہ بدصورت رہے، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں شریف گھرانے کی شریف بچی چاہتی ہوں، میں جان و دل سے اس کو اپنی بہو بناؤں گی، دیکھنا ضروری نہیں ہے، آپ کی بچی ہونا بس۔ گفت صوفی ماں فقیر و ذات کم قوم خاتون مالدار و محتشم، صوفی نے کہا کہ ہم لوگ فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس مال دولت کچھ بھی نہیں ہے، اور جیسا کہ تم نے ابھی بتایا کہ یہ جو بیوی ہے یہ بہت بڑے رئیس گھرانے سے اس کا تعلق ہے، باعزت ہے، مالدار ہے، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کس طرح سے وہ رشتہ لے کے آئی ہے؟ کہ بود ای کف ایشاں در زواج یک درس چوبو در دیگر زعاج، جوڑ کہاں ہیں ان کے لڑکے کا ہماری لڑکی کے ساتھ، جوڑ کہاں ہیں؟ کیونکہ نکاح میں کفو چاہیے، برابری چاہیے، مال دولت میں برابری، خاندان میں برابری، صورت شکل میں برابری، ہر چیز دیکھا جاتا ہے، اور جو برابری کے ساتھ رشتے کیے جاتے ہیں تو وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ باعزت گھرانے کی رئیس خاتون ہے، بڑی فیملی ہے، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ایک پٹ لکڑی کا اور دوسرا پٹ ہاتھی کے دانت کا، ایسا کوئی دروازہ ہوتا ہے کیا؟ یا تو دونوں دروازے ہاتھی کے دانت کے ہوں یا پھر دونوں دروازے لکڑی کے ہوں، ایک دروازہ ایک، کبھی ایسا دروازہ دیکھا ہے؟ کف باید ہرد جفت اندر نکاح ورنہ ننگامد نماند ارتیاح، اصول یہ ہے کہ نکاح میں دونوں کی طرف ایک جیسی صورتحال چاہیے، دونوں کا جوڑا ہونا چاہیے، صورت شکل، خاندان، مال دولت، ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ زندگی کامیاب نہیں ہوگی، ایک کو شرمندگی ہوگی، ایک شرمندہ ہوگا اپنی غربت کی وجہ سے، اس کے ساتھ میچ نہیں کر پائے گا، ان کے رہن سہن الگ ہوتے ہیں، ان کے رہن سہن الگ ہوتے ہیں، ان کے ایکسپیکٹیشنز الگ ہوتے ہیں، ان کے ایکسپیکٹیشنز الگ ہوتے ہیں، وہ آرام و آسائش کی زندگی والے، یہ مصیبت جھیلنے والے، تو یہ دونوں کا جوڑ نہیں ہوتا، ایسی زندگیاں آسودہ نہیں ہوتی، خوشحال نہیں ہوتی۔ کہ بود ہم رنگ فقر و احتشام چون شود ہم جنس یاقوت و رخام، ایک طرف دولت مندی ہے، ایک طرف غریبی فقیری ہے، دونوں ایک جیسے کہاں سے ہوتے ہیں؟ ہم رنگ کہاں سے ہوتے ہیں؟ یاقوت
ہیرا ہوتا ہے اور مرمر پتھر ہوتا ہے، تو ہیرے کا پتھر سے کیا مقابلہ؟ یہ لوگ ہم جنس نہیں ہوتے۔ جامہ نیمے اطلسو نیمے پلاس، عیب باشد نزد اصحاب شناس۔ آدھا کپڑا اطلس کا، آدھا کپڑا ٹاٹ کا۔ کبھی ایسا لباس دیکھا ہے؟ یا تو ٹاٹ کا لباس پہنو یا پھر اطلس کا لباس پہنو، اور اس طرح کا لباس پہنا کہ آدھا اطلس کا ہے آدھا ٹاٹ کا ہے۔ یہ اہل شناس جو ہوتے ہیں، جو عقل مند پہچان والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک عیب ہوتا ہے، اس کو عیب والا کپڑا کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اطلس نہیں ہے، ٹاٹ ہی ہے، تو پورا جوڑا ہی ٹاٹ کا پہنو، کوئی بات نہیں، عیب والا کپڑا مت پہنو۔ با کبوتر باس کہ شد ہم نفس، کہ شود ہمراز انقا با مگس۔ ایک ہوتا ہے باس فیلکن، ایک ہوتا ہے کبوتر۔ کبوتر اور باس دونوں کی رشتہ داری کبھی ہو سکتی ہے؟ دونوں ہم ساتھی نہیں ہوتے۔ باس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، کبوتر کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ مولانا روم نے اسی مفہوم کو بیان کیا تھا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ ہر آدمی اپنے ہم جنس کے ساتھ، اپنے مزاج کے، اپنے مقام کے، اپنے درجے کے، اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے اگر زندگی کو کامیاب رکھنا ہے۔ ضرورت سے زیادہ بڑا فرق ہوگا تو آگے پریشانیاں ہوں گی، اور دونوں میں سے کوئی ایک خوش نہیں رہ سکے گا، بلکہ بعض وقت دونوں بھی خوش نہیں رہتے۔ انخا جو پرندہ ہے وہ بہت ریئر ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اب انخا کو اور مکھی کو آپ ایک طرح کر دیں گے تو کہاں سے ہوگا؟ گفت گفتم من چنی عذرے او، گفت نئے من نیستم اسباب جو۔ تو بیوی نے کہا کہ میں نے بھی یہ ساری باتیں اس خاتون کو بیان کی، اس طرح کا عذر میں نے کیا، جو وہ رشتہ لے کے آئی تو میں نے ان سے یہی بات کہی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی ہماری برابری نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے مجھ سے کہا تھا کہ میں یہ سب دیکھنے والی خاتون نہیں ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں مال دولت دیکھ کے آئی ہوں، یا میں گھوڑا جوڑا لینا چاہتی ہوں، میں جہیز لینا چاہتی ہوں، مجھے سامان کی کوئی طلب نہیں ہے۔ اگر مجھے مال دولت کی ہوس ہوتی تو میں کسی رئیس گھرانے میں چلی جاتی، اتنے چھوٹے سے گھر میں کیوں آتی؟ ما ملولی مس قماش و زر و سیم، فارغیم و تخم از مال عظیم۔ ہم تو اتنا کپڑا دیکھے ہیں، اتنا سونا چاندی دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس اب یہ مال دولت سونا چاندی کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اکتا گئے ہم لوگ، بیزار ہو گئے، اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس کہ ہم بیزار ہو گئے۔ اس خاتون نے کہا مجھ سے، جب میں نے یہ کہا، وہ بیوی کہتی ہے شوہر کو، ہم تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے، اتنا کھائے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر گیا ہے دولت سے، اس لیے ہم اس کی خواہش نہیں رکھتے۔ ماز مال و زر ملول و تخمائم، ماں بے حرص و جمع نیچوں آمائم۔ ہم مال اور سونے سے اکتا گئے ہیں، بیزار ہو گئے ہیں، ہم پیٹ بھرے ہیں، ہم لالچ نہیں ہیں، رشتے کر کے بھی پیسہ کلیکٹ کرنے کا کام کرنے والے نہیں ہیں، یہ دوسرے لوگ کرتے ہوں گے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ لوگ کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے رشتہ کر کے بھی یہ چیزیں لیں۔ قصد ماں سترست و پاکی و صلاح، درد و عالم خود بے داں باشد فلاح۔ ہمارا جو مقصد ہے رشتہ کرنے کا وہ پردہ پوشی ہے، پاکی ہے، نیکی ہے، اچھے گھرانے کی اچھی شریف بچی ہونا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دونوں عالم میں، دونوں جہاں میں یہی باعث نجات ہے۔ مال دولت اس جہاں میں کہاں کام آنے والی ہے، اس دنیا میں اس دنیا میں، دونوں دنیاؤں میں سرخرو رہنا ہے تو نیکی کو پریفرنس دینا ہوگا، اسی لیے ہم نے آپ کی بچی کا ہاتھ مانگا ہے۔ با صوفی عذر درویشی بے گفت، وا مقرر کرد تا نبوت نہفت۔ صوفی نے پھر کہا کہ ایک بار آپ پھر سے سوچ لیجئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، افلاس بھرا ہوا ہے، ہم ہر چیز واضح اور کھول کھول کے بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تاکہ آپ کسی طریقے کی ہم سے کوئی امید نہ رکھیں۔ ہم تو اچھی شادی کرنے کے موقف میں بھی نہیں ہیں، کچھ دینا لینا تو بہت دور کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، بالکل مفلس اور خلاش۔ ہم ہر چیز آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دینا چاہتے ہیں۔
گفت زن من ہم مقرر کردہ ام، بے جہازی را مقرر کردہ ام. تو بیوی نے کہا کہ یہ سب باتیں میں نے اس خاتون کو پہلے ہی بیان کر دی ہوں اور کئی بار دہرا چکی ہوں، اور اپنی بے سر و سامانی کو کہ جو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو بھی میں واضح کر چکی ہوں. مگر وہ خاتون برابر اصرار کیے جا رہی ہے. دیکھیے تھوڑی دیر میں کتنی بڑی کہانی گھڑ لی گئی ہے. اعتماد اوست راسخ طرز کو کہ ز صد فخرش نمی آیت شکو. لیکن کیا کروں، اتنا سب بولنے کے باوجود وہ خاتون نہیں مانتی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کا ارادہ ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. افلاسوں کا اس کو ڈر نہیں ہے، 100 افلاس بھی آ جائیں تو وہ ڈرنے والی نہیں ہے. اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہماری بچی سے ہی اپنے بیٹے کا رشتہ کرے گی. او ہمیں گوید مرادم عفت است، از شما مقصود صدق و ہمت است. وہ ہمیشہ یہی کہہ رہی ہے مجھ سے کہ میرا مقصد پاک دامنی ہے. ایسے گھرانے کی بچی ہو جو پاک دامن ہو، جس کو کسی مرد نے دیکھا نہ ہو، بد کردار نہ ہو، خراب عادتوں کی نہ ہو. ایسی بچی کو تلاش کرتے کرتے میں یہاں پر پہنچی ہوں، اور میرا جو مقصود ہے وہ یہی سچائی ہے. سنسیئرٹی اور ہائی مائنڈڈنس کے ساتھ میں یہاں پر آئی. وہ خاتون کہتی ہے گفت صوفی خود جہاز و مال ماں دید و می بینت ہویدہ بے خفا. تو صوفی نے کہا اب ہمارا جو کچھ سامان ہے، جو کچھ مال ہے، ہمارے گھر کی کیفیت، ہماری رہن سہن کی کیفیت اس خاتون نے اچھی طریقے سے دیکھ لی ہے. میں نے جتنا دیکھا ہے تمہاری اس خاتون نے بھی تمہیں اتنا ہی دیکھا ہے، اور بغیر کسی پوشیدگی کے دیکھا ہے. کچھ چھپا نہیں ہے اس پردہ دار خاتون سے. ہمارے اور ہمارے گھر والوں کی کوئی حالت چھپی نہیں ہے. اب ایک طنز اور تانے کے انداز میں گفتگو کر رہا ہے. خانہ تنگے مقام یکتنے کے درو پنہا نمانت سوزنے. ہمارا گھر تنگ ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ یہاں پر کوئی آئے تو چھپنا بھی اس کے لیے مشکل ہے. سوئی بھی نہیں چھپ سکتی. اگر کوئی اس گھر میں آ کے چھپنا چاہے تو چھپ بھی نہیں سکتا، اتنا چھوٹا گھر ہے ہمارا. اب دیکھیے آپ اس کا جو طنز کا انداز ہے صوفی کے، کوئی چھپنا چاہے بھی تو چھپ نہیں پا رہا ہے، ایسا چھوٹا گھر ہے ہمارا. با سترو پاکی و زہد و صلاح او زما بہداند اندر انتصاح. پھر پردہ پوشی، پاکی، زہد، نیکی، یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے یہ خاتون. نیکی کی باتیں کر رہی ہے، زہد و پرہیزگاری کی باتیں کر رہی ہے، پردہ پوشی پاکی کی باتیں کر رہی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ ہم سے زیادہ جانتی ہے. تمہاری جو مہمان خاتون ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے نیکی کی باتیں ہم سے زیادہ جانتی ہے، اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہے. بہزما می دانتو احوال ستر وس پسو پیشو سرو دنبال ستر. پردہ پوشی کیا ہوتی ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپانا کیا ہوتا ہے، وہ بھی ہم سے اچھا جانتی ہے. عیب کیسے چھپائے جاتے ہیں، برائیوں کو کیسے چھپایا جاتا ہے، یہ بھی وہ ہم سے اچھا جانتی ہے. برے آدمی کو کیسے نقاب پہنایا جاتا ہے وہ بھی اچھی طریقے سے جانتی ہے. وہ اس کا آگا پیچھا سب جانتی ہے، سر سے پاؤں تک جانتی ہے. بے جہازی خود آیا ہم چوں خرست و صلاح و ستر او واقف ترست. اب ہماری بے سر و سامانی اس کے اوپر سورج کی طرح واضح ہو چکی ہے. اب یہ صوفی کہتا ہے کہ ہماری جو بے سر و سامانی ہے، ہماری جو مجبوریاں ہیں وہ اس کے اوپر واضح ہو چکی ہیں. اور مجبوری ہوتی کیا ہے وہ بھی اس کے اوپر واضح ہو چکا ہے. کب انسان مجبوریوں میں آ کر پھنس جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے وہ بھی اچھی طریقے سے جان جاتی ہے. وہ بھی اچھی طریقے سے اس نے جان لیا ہے. نیکی سے بھی واقف ہو گئی ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں اور چھپانا کس کو کہتے ہیں اس سے بھی واقف ہو چکی ہے. لوگوں کے عیبوں کو چھپانا کیا ہوتا ہے وہ بھی جانتی ہے. وہ ظاہراً او بے جہاز و خادمست و صلاح و ستر او خود عالمست. اب ہماری لڑکی اگر اس کے گھر میں جائے گی بھی تو ظاہر بات ہے کوئی جہیز نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی خادم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے گھر میں وہی حال ہے. ہمارے گھر میں بھی کوئی ساز و سامان نہیں ہے اور ہمارے گھر میں بھی کوئی خادمہ نہیں ہے. وہ بھی یہ جان گئی ہے، کیونکہ خادمہ ہوتی تو یہاں تھوڑی آتی.
یہ طنز انداز میں کہہ رہا ہے کہ وہ جانتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، وہ بھی جان گئی ہے، اور نیکی کیا ہوتی ہے، پردہ پوشی کیا ہوتی ہے، سارے احوال سے وہ یہاں آنے کے بعد واقف ہو چکی ہے۔ شرح مستوری ز بابا شرط نیست، چوں برو پیدا چوں روز روشنیست۔ اب ہماری بچی کیسی ہے، کتنی خوبیوں والی ہے، اس کی جو تشریح ہے وہ اب باپ کے منہ سے کیا سننا ہے، باپ کیا بیان کرے گا۔ ہماری بچی کیسی ہوگی وہ اس کو خود بخود اندازہ ہو گیا ہوگا ہمارے گھر کی حالت دیکھ کر۔ وہ جس نیکی اور جس تقویٰ پرہیزگاری کے ارادے سے آئی ہے اس کو پتا چل گیا ہوگا کہ ماں کا یہ حال ہے تو بیٹی کا کیا حال ہوگا، اس انداز سے کہہ رہا ہے وہ ہمارے گھر کی نیکی اور پرہیزگاری کے بارے میں اچھی طریقے سے جان گئی ہوگی۔ ای حکایت را بداں گفتم کتا، لاف کم بافی جو رسوا شد خطا۔ اب یہاں پر یہ جو قصہ سنایا تھا اس محبوبہ نے سنایا تھا باغ میں اپنے عاشق کو، کہ جب عاشق اس کی طرف آگے بڑھا تھا برے ارادے کے ساتھ تو اس نے اس کو روکا تھا اور روک کر سنایا تھا۔ جب اس نے یہ کہا تھا کہ ایک غلطی مجھ سے ہو گئی ہے لیکن میں وفادار ہوں، میں چاہنے والا ہوں، میری محبت کا، میری وفاداری کا خیال کر کے مجھے معاف کر دو، جب اس نے کہا تھا تو اس نے یہ سمجھایا تھا کہ وفاداری کہتے کس کو ہیں، تم کس وفاداری کی بات کر رہے ہو۔ اس کے بعد یہ قصہ سنایا تھا اس نے، یہ حکایت بیان کی تھی۔ تو اب یہاں پر وہ محبوبہ یہ کہتی ہے کہ میں نے یہ حکایت صرف اس لیے بیان کی ہے تاکہ تم کو پتا چلے کہ غلط کاری کرنے والا اپنی غلط کاموں کو درست ٹھہرانے کے لیے کیسی کیسی شیخیاں بگاڑتا ہے۔ تمہارا بھی یہ کہنا کہ مجھ سے ایک غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن میں وفادار ہوں، یہ بالکل اسی طرح شیخی بگاڑنے کی طرح ہے، اپنی ایک غلطی کو چھپانے کی طرح ہے۔ جیسا وہ خاتون اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اتنی بڑی کہانی بیان کرتی ہے شوہر کے سامنے، وہی حال اس وقت تمہارا بھی ہے۔ مرترا ہم اے بدعوی مستزاد، این بدستت اجتہاد و اعتقاد۔ اے لمبے لمبے دعوے کرنے والے، یہ تیرا جو اجتہاد ہے، تو نے جو نئی بات گھڑی ہے، تو نے جو بات بیان کی ہے، اپنے اعتقاد کا جو اظہار کیا ہے وہ تیرے پاس ہے، رہنے دے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتی ہوں۔ چوں زنے صوفی تو خائن بودئی، دام مکر اندر دغا بکشودئی۔ جس طرح کے صوفی کی بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ غداری کی، خیانت کی، بے وفائی کی، بالکل تیرا حال بھی ایسے ہی ہے۔ تو نے بھی فریب اور دھوکہ دہی کا جال پھیلایا ہے میرے سامنے، ایک غلط ارادہ کیا، آگے بڑھا، اور جب میں نے تجھے روک دیا اور تیری غلطی پر تجھے ٹوکا تو اب تو اس طرح کے جال بچھا رہا ہے، وفاداری، محبت، عشق، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ میں جانتی نہیں ہوں یہ سب دھوکے کی باتیں۔ کہ ہر ناشست روئی گپ زنی، شرمداری وس خدائے خیش نی۔ برائی کر کے برائی کو درست ٹھہرانا، یہ گپے مارنا، یہ کیا کام ہے پتہ ہے تجھے؟ یہ لوگوں سے شرم کرنا، خدا سے شرم نہ کرنا، اسی کو کہتے ہیں۔ برائی کی اور اپنی برائی کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ وجہ تھی اس لیے میں نے ایسا کیا، میرے دل میں ایسا نہیں تھا، میرے دل میں ویسا تھا۔ یہ سب بے وقوف بنانے کی حرکتیں ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کو بے وقوف تو بنایا جا سکتا ہے، شاید لوگ بے وقوف بن بھی جائیں، لیکن کس کس کو بے وقوف بناؤ گے؟ اللہ کو بے وقوف بنا سکتے ہو؟ اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ جو لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی پلاننگ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے دیا ہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے منافقین کے حوالے سے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کے نام پر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، غلط فہمی میں ہے کہ ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، ہم بیکار کے عذر بیان کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے سامنے عذر نہیں چلتے۔ اگر قابل قبول عذر نہیں ہے، جینوئن ریزن نہیں ہے، تو اللہ کے سامنے وہ چلنے والا نہیں ہے۔ جو امانت دار آدمی ہوتا ہے، جو صدق دل کے ساتھ
اپنی غلطی کو قبول کرنے والا ہوتا ہے وہ ہیلے بہانے عذر خواہیاں نہیں کرتا، وہ سیدھا سیدھا اپنی غلطی مان لیتا ہے۔ تو غلطی کرنے والے بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ عذر خواہی نہ کرے، اپنے ریزنز پیش نہ کرے، بلکہ سیدھا سیدھا اپنی غلطی قبول کر لے، بالکل آدم علیہ السلام کی طرح۔ ایک چھوٹی سی بھول ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور انہوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا کیوں، یہ بھی نہیں سوچا، بلکہ سیدھا سر جھکایا اور توبہ کی۔ دوسری طرف ابلیس نے اتنی بڑی غلطی کی تھی، اللہ کے حکم کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے کا گناہ کیا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے ریزنز پیش کیے۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے سامنے یہ ریزنز اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا۔ تو اگر تم بھی غلطی کرنے کے بعد بیکار کی ریزنز پیش کرتے ہوئے اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو تمہارا حال بھی وہی ابلیس کی طرح ہوگا۔ اگر تم نے اپنی غلطی کو فوری قبول کر لیا، چھوٹی غلطی کیوں نہ ہو، بڑی غلطی تو بہرحال قبول کرنی ہوگی، چھوٹی غلطی بھی اگر قبول کر لیں گے تو پھر آدم کی اولاد کہلائیں گے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اتنے جو بے بہرا اور لاپرواہ قسم کے واقع ہوئے ہیں، وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، جو ہم نے سنا ہے اس کے اوپر ہمارا یقین مضبوط نہیں ہے۔ اب اس کو مولانا روم سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش